عرض مصنف: اس ناول کے متعلق افسانہ طرازی اور افواہوں کا سلسلہ اس قدر مستحکم ہو چکا ہے کہ اس کی تردید اب میرے بس کی بات ہی نہیں رہی۔ حال ہی میں قدرت اللہ شہاب مرحوم کا شہاب نامہ شائع ہوا، جس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں: ماشاءاللہ لگتے ہی ایک روز صبح سویرے قرۃ العین حیدر میرے ہاں آئی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ اداس، آنکھیں پریشان، آتے ہی بولی اب کیا ہوگا؟ تو گویا اب بھوکنے پر بھی پابندی عائد ہے؟ اینی نے بڑے کرب سے پوچھا۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آنسو چھپانے کے لیے اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کسی قدر لاپرواہی سے کہا: ارے بھائی، روز بھونکنا کون چاہتا ہے، لیکن بھونکنے کی آزادی بھی تو عجیب نعمت ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ سینسرشپ کے تخیل ہی سے اس کے ذہن کو بڑا شدید جھٹکا لگا۔ کچھ عجب نہیں، اسی جھٹکے کے رد عمل نے اس کے قلم کی باغ آگ کا دریا کی طرف موڑ دی ہو۔ بخوف طوالت پورا اقتباس نہیں دیا۔ شہاب صاحب بے حد نیک اور شریف انسان تھے، غلط بیانی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ان کے حافظے نے یقیناً ان کو دھوکہ دیا، کیونکہ یہ ساری ڈرامائی منظر نگاری افسانہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ میں بال بکھرا کر آنکھ میں آنسو بھر کر سرد آہیں نہیں کھینچتی، بھونکنا وغیرہ میرا طرز گفتگو ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آگ کا دریا میں نے 1956 میں شروع کیا، 1957 میں ختم ہوا، ماشاءاللہ اکتوبر 1958 میں نافذ ہوا۔ اس وقت ناول کا مسودہ لاہور میں تھا اور دسمبر 1959 میں مکتبہ جدید نے اسے شائع کیا۔ پہلے ایڈیشن کے آخری صفحے پر تصنیف کے سن موجود تھے، لہٰذا سینسرشپ کے ذہنی جھٹکے نے میرا قلم آگ کا دریا کی طرف نہیں موڑا۔ آگے چل کر شہاب صاحب مرحوم نے یہ بھی لکھا ہے کہ چند ہفتوں بعد رائٹرز گلڈ کے قیام کے سلسلے میں مشورہ کرنے قرۃ العین حیدر، جمیل الدین علی، غلام عباس، ابن الحسن ابن سعید اور عباس احمد عباسی ان کے دفتر میں گئے۔ یہاں بھی شہاب صاحب بھول گئے، کیونکہ دراصل مذکورہ بالا حضرات نے میرے دفتر میں آ کر مجھ سے اس مجوزہ انجمن میں شرکت کے لیے کہا تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ کار جہاں دراز ہے جلد دوم میں کر چکی ہوں، جو 1979 میں شائع ہوئی۔ دسمبر 1959 میں اس ناول کی اشاعت کے چند روز بعد نون میم راشد نے اس پر ریڈیو تبصرہ کیا۔ مطبوعہ آہنگ کراچی۔ چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اس صحبت میں صرف ایک نئی کتاب سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا ہے، جسے شائع ہوئے ابھی 10-15 دن ہی ہوئے ہیں۔ ایک ہی ناول پر بحث کرنے کا جواز صرف یہ ہے کہ یہ ناول یقیناً اردو ناول نگاری میں بے حد اہمیت حاصل کر کے رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرۃ العین حیدر نے وقت کے ساتھ جو تجربہ کیا ہے وہ تکنیک کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ناول میں طلعت نام کی لڑکی گویا وہ خود ہے، اگرچہ طلعت اور کرداروں کے برعکس کہیں بھی یوں نہیں ابھرتی کہ آدمی اسے ناول کا ایک ضروری کردار کہنے پر مجبور ہو جائے۔ جہاں تک اس ناول کا تعلق ہے، یہ اپنی تمام تر تنہائی کے باوجود ہندوستان کی آبادی کے ایک طبقے کی داستان ہے۔ یہ یو پی کے مسلمان کا وہ المیہ ہے جس میں ہندوستان کی تقسیم نے اسے مبتلا کر دیا تھا۔ اگرچہ ہندوستانی مسلمان کی اس کشمکش کا تجزیہ قرۃ العین حیدر نے بڑی چابک دستی سے کیا ہے اور تکنیک کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ناول کی اشاعت بڑی حد تک بے وقت کی راگنی ہے۔ دوسرا طویل مضمون ڈاکٹر محمد احسن فاروقی کا تھا، جو ساقی اپریل 1960 میں چھپا۔ اب میرا خواب بھی ٹوٹ گیا اور ان کے موضوع پر ان کی ہی طرح سوچ رہا ہوں۔ صاحبزادی کی کیا وسعت نظری ہے، کیا بالغ نظری ہے، ورجینیا وولف سے آگے بڑھ جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پورا مضمون پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ انہی مرحوم نے اسی ماہ جنگ میں سراج رضوی کا آگ کا دریا کے خلاف مضمون چھپنے کے بعد سے اپنے مضامین میں صاحبزادی کی خوب تنقید کی
اور آگ کا دریا کے جواب میں ایک ناول بھی تصنیف کیا جس کا نام سنگم تھا۔ کارِ جہاں دراز ہے میں تفصیل لکھ چکی ہوں۔ سراج رضوی کوئی صاحب تھے جن کے متعلق اب سنا ہے، نہ جانے اس میں کتنی صداقت ہے کہ کسی نجی معاملے کے سلسلے میں ان بریگیڈیئر صاحب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے جو مارشل لاء کے تحت ایک نو کے ادبی محتسب مقرر کیے گئے تھے۔ اپریل 1960 میں سراج رضوی صاحب کا ایک طویل اور نہایت بیہودہ مضمون اس ناول کے خلاف روزنامہ جنگ کراچی میں شائع ہوا، جس میں ایک انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ مصنفہ مشہور بھارتی کمیونسٹ ڈاکٹر رشید جہاں کی سگی بھانجی ہیں۔ اسی مضمون کا ترجمہ کراچی کے ایک انگریزی روزنامے میں اسی روز شائع ہوا۔ ہماری ایک تہذیبی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کسی خاتون کی مخالفت منظور ہو تو سب سے پہلے اس کے متعلق افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ مولانا رازق الخیری مرحوم ایڈیٹر عصمت نے تحریر فرمایا، انہوں نے آگ کا دریا ناول لکھا تھا جہاں ایک حلقے میں دھوم مچ گئی، وہاں حاسد انگاروں پر لوٹنے اول فول بکنے لگے، یوں بھی اس بچی سے نہایت لغو باتیں منسوب کی جا رہی تھیں۔ تل کا پہاڑ، پر کا کوا اور میل کا بیل بنانے کے مسلمان بادشاہ ہیں، لیکن جہاں تل ہو، نہ پر ہو، نہ میل ہو، وہاں بھی وہ نہیں چوکتے۔ ماہنامہ عصمت کراچی، صفحہ نمبر 6، دسمبر 1967۔ جمیل الدین علی نے رائٹرز گلڈ کی طرف سے سراج رضوی صاحب کو نوٹس بھجوایا۔ 8 مئی 1960 کو ان کا غیر مشروط معافی نامہ فوراً جنگ میں چھپ گیا۔ اس کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ معاملہ رفت گزشت ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ناول پاکستان میں ایک روز کے لیے بھی بین نہیں ہوا، نہ مصنفہ سے کسی قسم کا سرکاری تعرض کیا گیا۔ ناول سینسرشپ کیے جانے کی افواہ غالباً اس وجہ سے پھیلی کہ کتاب کی تصحیح کرتے وقت میں نے کئی جملے اور پیراگراف حذف کر دیے تھے جو پروف ریڈنگ کا عام قاعدہ ہے۔ عجلت میں وہ صفحات اسی طرح پریس میں بھیج دیے۔ ایک باب میں نے محض ہندوستان 1947 لکھا تھا۔ اس کی نہایت احمقانہ تعویل یہ کی گئی کہ باقی عبارت سینسر کی نظر ہو چکی ہے۔ اس تمام ہنگامے سے البتہ اس قدر کوفت ہوئی کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ مولوی عبدالحق آدم جی ایوارڈ کا مستحق محض آگ کا دریا کو سمجھتے ہیں، میں نے خود کو ججوں کی کمیٹی میں شامل کروا لیا اور یہ ادبی انعام شوکت صدیقی کی خدا کی بستی کو دیا گیا۔ لوگوں نے کہا ادبی انعامات کے لیے اکثر کیا کیا جوڑ توڑ کیے جاتے ہیں اور آپ ہیں کہ وغیرہ وغیرہ۔ میں ایڈورٹائزنگ فلمز اینڈ پبلیکیشنز وزارت اطلاعات و نشریات سے منسلک تھی۔ اواخر 1960 میں ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانے کے لیے مشرقی پاکستان گئی۔ تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو کارِ جہاں دراز ہے، جلد 2۔ واپسی پر اسی محکمے کے لیے ڈیسیمل کوائنز کے متعلق پاکستان کی پہلی کارٹون فلم اسکرپٹ لکھنے کے بعد میں والدہ کو بغرض علاج لندن لے گئی۔ اس وقت تک متعدد اور اہل قلم مغرب میں سکونت اختیار کر چکے تھے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو والد مرحوم کے عزیز دوست تھے، انہوں نے چند برس قبل مجھ سے کہا تھا کہ تم واپس کیوں نہیں آ جاتی؟ برطانیہ میں مستقل قیام کے بجائے ہندوستان واپسی کا تعلق آگ کا دریا سے نہیں ہے۔ اب کچھ گزارش ناول کے متعلق میں نے اورلینڈو سدھارتھ یہ ناول لکھنے کے بعد پڑھے۔ پردۂ مجاز کبھی پڑھا ہی نہیں۔ ایک طویل داستان کو مختلف ادوار میں چند کرداروں کے ذریعے پیش کرنا کوئی ایسا انوکھا خیال نہیں جس کے لیے اس قسم کی اور کتابوں کا مطالعہ ضروری ہو۔ ایک ہی نام کے کرداروں کے بار بار نمودار ہونے کی وجہ یہ بھی سمجھا گیا کہ یہ ناول آواگون کے بارے میں ہے۔ ناظرین، یہ ناول آواگون کے بارے میں نہیں ہے۔ گوتم نیلمبر نام میں نے خود اختراع کیا تھا۔ یہاں آن کر پتہ چلا کہ نیلمبر نام کے ایک فلسفی ہند قدیم میں گزرے ہیں۔ آخری دور کا ماحول تقریباً وہی ہے جو پہلے ناول کا ہے۔ گلفشا لکھنؤ اور خیابان دہرادون فیض آباد روڈ اور آشیانہ دہرادون ہی ہیں۔ چنانچہ کارِ جہاں دراز ہے میں ان دونوں مکانوں کے متعلق لکھتے ہوئے بار بار خیال آیا
کہ یہ سب تو میں آگ کا دریا میں لکھ چکی ہوں، لہٰذا جگہ جگہ قلم زد کرنا پڑا۔ قدیر ماں بیوی آگ کا دریا میں اپنے اصلی نام سے آ گئے تھے، لہٰذا ان کا نام کار جہاں دراز ہے حصہ اول میں بدل کر نذیر کر دیا۔ گھسیاری منڈی اور بیرور روڈ لکھنؤ کا پرائیویٹ اسکول آگ کا دریا میں اور کار جہاں دراز ہے جلد اول دونوں میں موجود ہے۔ امریکن ناول دی روٹس کی اشاعت سے قبل کار جہاں دراز ہے آج کل دہلی میں بلاقساط شائع ہوا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ سوانحی ناول اس امریکن کتاب کی تقلید میں لکھا گیا۔ نون میم راشد کا یہ خیال صحیح ثابت نہ ہوا کہ آگ کا دریا کی اشاعت بے وقت کی راگنی ہے، کیونکہ گزشتہ 30 سال کے دوران اقبال اور فیض کے علاوہ پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب آگ کا دریا ہے، جس کے اب تک ان گنت غیر قانونی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے پہلے صفحے پر حقوق بحق مصنفہ محفوظ بھی درج ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اس کی اشاعت کے لیے مصنفہ سے اجازت حاصل کر لی گئی ہے۔ 2 سال قبل فرینکفرٹ انٹرنیشنل بک فیئر میں منعقدہ ناشروں کے ایک سیمینار میں جب میں نے کہا کہ اس کتاب کو گینیس بک آف ریکارڈز میں جگہ ملنی چاہیے کہ روز اول سے آج تک اس کے ناشرین 100% منافع کما چکے ہیں، تو کسی کو ہرگز یقین نہ آیا۔ ہندوستان میں 1961 ہی میں جالندھر میں جو کتاب راتوں رات چھاپ لی گئی تھی، اس میں عجلت کے مارے ہیگل کو سہگل لکھا گیا تھا۔ میرے خیال میں اتنی عرض مصنف کافی ہے۔ قرۃ العین حیدر، نئی دہلی، 21 دسمبر 1988۔